السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریاض الصالحین کتاب کو شروع کیے ہمیں تقریباً 12-13 ہمارے سبق ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے حدیث نمبر 21 پڑھیں گے۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 21، یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ یہ دراصل حضرت کعب بن مالک کا وہ بیان ہے جو ہم نے جب سورہ توبہ پڑھ رہے تھے اس وقت میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ سورہ توبہ میں جس توبہ کا تذکرہ ہے وہ توبہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ اس وقت جب میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، ان کی توبہ کا جو واقعہ ہے وہ حضرت کعب بن مالک خود سناتے ہیں۔ بہت رقت امیز یہ واقعہ ہے، اس وقت بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، لیکن آج ہم ان کی زبان میں، عربی زبان میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت فرق لگے گا اس طرح واقعہ سننے میں اور اس طرح لفظ پہ لفظ خود پڑھنے میں۔ حضرت کعب بن مالک جو ہیں یہ ایک بہت عظیم صحابی ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے اور بعض کہتے ہیں ابو عبد الرحمن بھی ہے، کیونکہ ابو عبداللہ بھی ان کے بیٹے تھے اور عبد الرحمن بھی۔ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے اور تبوک میں بھی شامل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب آیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو 3 شعراء جو شعر کہا کرتے تھے ان میں ایک آپ بھی تھے۔ ایک حسان بن ثابت تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے اور ایک حضرت کعب بن مالک تھے۔ بصرہ میں 52 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی احادیث کی جو تعداد ہے وہ 180 بیان کی جاتی ہے۔ اب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان پہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ وَعَنْ عبد اللہ بن کعب بن مالک، حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن کعب، ان کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ بہت چھوٹے تھے۔ انہی کے نام سے ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے اور یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔
काब बिन मालिक के बेटे हजरत अब्दुल्ला। वकाना कायदा काब बिन रजी अल्लाह अन्हु, और ये रहबर थे, कायद थे काब रजी अल्लाह ताला अन्हु के, मिन बनी ही, उनके बेटों में से, हीना अमिया, जब वो नाबीना हो गए थे। हजरत काब बिन मालिक जब नाबीना हो गए थे तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन काब जो हैं ये उनकी रहनुमाई फरमाया करते थे। काला, वो फरमाते हैं, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन काब फरमाते हैं, समेतु, मैंने सुना, काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु को, युहद्दिसु बिहदीसिही, कि वो बयान करते हैं अपना वाक़या, हीना तखल्लफ़ अन रसूलिल्लाह, जब वो पीछे रह गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़ी ग़ज़वती तबूक, ग़ज़वा तबूक के मौके पे। क़ाल काब, हज़रत काब फरमाते हैं, लम अतखल्लफ़ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वतिन ग़ज़ाहा क़त्तुन, नहीं मैं पीछे रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी ग़ज़वे में जो आपने ग़ज़वा फरमाया हो, क़त्तुन, कभी भी, इल्ला, सिवाय ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा तबूक के अलावा, गैर अन्नी क़द तखल्लफ़्तु फ़ी ग़ज़वा बदर, अलबत्ता ग़ज़वा बदर में भी मैं पीछे रहा था, वलम युआतिबु अहदन तखल्लफ़ अन्हु, लेकिन जो उससे पीछे रहने वाले हैं, अनहु, उससे यानी ग़ज़वा बदर से जो पीछे रह गए थे, उनमें से तो किसी पे भी कोई अताब नहीं किया गया, उनमें से तो किसी पर भी कोई नाराज़गी का इज़हार नहीं किया गया। इन्नमा खरज रसूलुल्लाहि वल मुस्लिमूना युरीदूना ईरा कुरैश, क्योंकि उस वक्त तो निकले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान, वो क्या चाहते थे, युरीदूना ईरा कुरैश, वो काफ़िला कुरैश के ताक़िब में निकले थे। हत्ता जमा अल्लाहु ताला बैनहुम व बैन अदुव्विहिम, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके और उनके दुश्मनों के दरमियान एक मुकाबला, एक सफ आराई करवा दी, यानी अल्लाह ने जमा कर दिया उनको और उनके दुश्मनों को, अला गैर मियाद, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी इरादे के, बगैर किसी ऐलान और जंग के ऐलान के बगैर अल्लाह ताला उनको एक दूसरे के दरमियान मुकाबले में ले आया। वलक़द शहिदतु मा रसूलिल्लाह, और मैं हाजिर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लैलतल अक़बा, अक़बा की रात, हीना तवासक़ना अलल इस्लाम, जब हमने एक अहद व पैमान बांधा था इस्लाम पर, अहद वफ़ा बांधा था हमने इस्लाम पर। बैत उक़बा जो हुई थी मिना में, जब मुसलमान मदीना से हज के लिए आते थे, मदीना में भी कुछ लोग मुसलमान हो गए थे ना, तो वो छुप छुपा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उक़बा एक घाटी का नाम है, उसमें रात की तारीकी में आपसे मिलते थे और आपके हाथ में बैत करते थे, उसे बैत उक़बा कहा जाता है। एक बैत उक़बा ऊला, पहली, और एक बैत उक़बा सानी, दूसरी को कहा जाता है। तो हज़रत काब फरमाते हैं कि मैं उस जो लैलतुल उक़बा है, वो जो मिना में उक़बा की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अहद वफ़ा बांधा था, उसमें मैं हाजिर था। बदर में मैं नहीं हाजिर हो सका, तबूक में हाजिर नहीं हो सका। बदर में तो वैसे भी वो कहते हैं कि अगर कोई नहीं जा सका तो उस पे कोई उताब नहीं है, उस पे कोई, अल्लाह ताला ने उनको कोई नाराज़गी का इज़हार नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता मैं इस लैलतुल उक़बा में उस मुआहिदे में शामिल था जो हमने इस्लाम पर एक अहद वफ़ा बांधा था। वमा उहिब्बा अन्न ली बिहा मशहद बदरिन व इन कानत बदरुन अस्कर फिन्नासी मिनहा, वो कहते हैं कि मुझे ये बात पसंद है, मुझे ये बात ज़्यादा, यानी ये वाक़या जो है बैत उक़बा वाला, ये मुझे उक़बा की रात जो है, ये मुझे ज़्यादा ये हाज़िरी महबूब है बदर की हाज़िरी की निस्बत। हालांकि जो ज़िक्र है
وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَصْغَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، اس کا تذکرہ، اس کا چرچا لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن مجھے ان لی بہا مشہد بدر وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَصْغَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، مجھے پسند ہے کہ میں عقبہ کی رات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضری دی، اس رات کی حاضری مجھے زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے، لیکن لوگوں میں بدر کا چرچا زیادہ ہے۔ وَقَانَ مِنْ خبری، اور میرا واقعہ یوں ہے، میری خبر کچھ یوں ہے، حین تخلفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں پیچھے رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فی غزوہ تبوک، تبوک کے غزوے میں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا تو اس وقت کا واقعہ میرا کچھ یوں ہے، انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر منی، کہتے ہیں کہ انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر، کہ کبھی بھی میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال نہیں تھا، حین تخلفت عنہ فی تلک الغزوہ، جتنا کہ میں اس وقت تھا اس غزوے کے موقع پہ، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پہ، حین تخلفت عنہ، جب میں آپ سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں جتنا زیادہ قوی یعنی جسمانی طور پہ، ولا ایسرا، اور زیادہ خوشحال میں کبھی بھی نہیں رہا تھا جتنا اس غزوے کے موقع پہ تھا جس میں میں پیچھے رہ گیا۔ واللہ، اللہ کی قسم، ما جماعت قبلہا راحلتین قط، کبھی بھی میرے پاس اس سے پہلے جمع نہیں ہوئی تھی راحلتین، دو سواریاں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس کبھی بھی اس سے پہلے کٹھی دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں، حتیٰ جماعتہما فی تلک الغزوہ، لیکن اس غزوہ میں میرے پاس دو سواریاں جمع ہو گئی تھیں، یعنی میرے پاس دو تیز رفتار اونٹنیاں مجھے اس وقت میسر تھیں۔ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوة الا ورّا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یرید غزوة الا ورّا بغیرہا، یعنی اس غزوے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں ارادہ فرماتے تھے کسی غزوے کا، الا ورّا، مگر آپ اس پہ توریہ فرماتے تھے، کہ مشرق کی طرف جانا ہوتا تو آپ کہتے مغرب کی طرف جانا ہے، شمال کی طرف جانا ہوتا تو آپ کہتے جنوب کی طرف جانا ہے، اور پھر جاتے بھی اسی طرف، جنوب کی طرف کہا ہے تو جنوبی کی طرف جاتے، مشرق کی طرف جانے کی بجائے مغرب کا کہتے تو پھر مغرب کی طرف ہی جاتے، پھر بے شک آگے جا کے آپ اس رستے کو بدل کے پھر مشرق کی طرف آ جاتے، یعنی پوشیدہ رکھا جاتا تھا، راز میں رکھا جاتا تھا، سیکیورٹی پرپس سے آپ بتایا نہیں کرتے تھے۔ ولم یکن، اور نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوتاً، کسی بھی غزوہ کا ارادہ فرماتے، الا ورّا، مگر آپ اس پہ توریہ فرمایا کرتے تھے، بغیر ہا، اس کے علاوہ، یعنی اس غزوے کے علاوہ، حتیٰ کانت تلک الغزوہ، تو یہاں تک کہ یہ غزوہ جب آیا، یعنی یہ جو ہے نا بغیرہا، یعنی اس غزوے کو چھوڑ کے آپ ہر غزوے میں توریہ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ غزوہ آ گیا، فغزاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غزوہ فرمایا، یعنی آپ اس غزوے پہ گئے، فی حر شدید، شدید گرمی، یہ جو موقع تھا جب غزوہ تبوک میں آپ نکلے، فی حر شدید، سخت گرمی تھی، واستقبل سفرا بعیدا، اور آپ کو سامنا تھا ایک لمبے سفر کا، دور کا سفر تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، دور کا سفر تھا، اور بمفازن، دور کا بھی اور جنگل بیابانوں کا بھی سفر تھا، واستقبل عددا کثیرا،
اور بہت زیادہ یعنی بڑے دشمن کا سامنا تھا، مد مقابل دشمن بھی بہت بڑی تعداد میں تھا۔ فجلا للمسلمین امرہم، تو اس موقع پہ آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ آپ نے توریہ نہیں فرمایا، یہاں پہ آپ نے بات کو چھپایا نہیں، آپ نے فجلا، آپ نے کھول دیا معاملہ، آپ نے کھل کر بتا دیا للمسلمین، مسلمانوں کو، امرہم، ان کا معاملہ، لیتحابوا، تاکہ وہ تیاری کر لیں، احبت غزوہم، اپنے غزوے کی خوب خوب وہ تیاری کر لیں۔ اس معاملے کو آپ نے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا، مسلمانوں کو یہ معاملہ اچھی طرح سے بتا دیا تاکہ وہ اس کی خوب تیاری کر لیں، خوب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، فَأَخْبَرَهُمْ، ان کو خبر دے دی، یعنی ان کو آپ نے بتا دیا، بِوَجْهِهِمْ، ان کی سمت بھی، الَّذِي يُرِيدُ، جس طرف کے جانا تھا۔ اس جنگ کے موقع پہ آپ نے بالکل بھی کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے کھل کر لوگوں کو بتا دیا، اس سمت کے بارے میں بتا دیا، بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، اس سمت کے بارے میں بھی جدت کے جانے کا ارادہ تھا۔ والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کثیرن، بہت کثیر تعداد میں تھے، یعنی بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھی۔ ولا یجمعہم کتاب حافظ، اور کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ کسی ایک جگہ پہ مسلمانوں کے کا اندراج ہو، یعنی کہ کسی جگہ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوں، کسی جگہ پہ ان کو رائٹ ڈاؤن کیا ہوا ہو کہ یہ لوگ ہیں جو کہ فوجی ہیں۔ جیسے آج کل فوج کے ظاہر ہے کہ سب لوگ تو نہیں فوج میں ہوتے، اور سب لوگ تو جہاد کے لیے نہیں جاتے، لیکن اس وقت کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، کوئی رجسٹر نہیں تھے جن میں کہ لکھا ہوا ہو کہ یہ لوگ مجاہد ہیں۔ ولا یجمعہم کتاب حافظ، اور کوئی ان کی کسی کتاب میں ان کا اندراج نہیں تھا، یرید بذالک الدیوان، یعنی کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا جس کے اندر ان سب کے نام لکھے ہوتے۔ قال کعب، تو کعب کہتے ہیں، فقل رجل یرید ان یتغیب، تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ وہ غائب ہو جائے، کہ وہ نہ جائے، کیونکہ اس غزوے میں نفیر عام تھی، سب لوگوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ جہاد پہ جائیں گے، کسی کے لیے اجازت نہیں تھی کہ وہ اس سے انکار کرے یا نہ جائے، لیکن اندراج کوئی نہیں تھا، کوئی رجسٹر ایسا نہیں تھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ لوگ جائیں گے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ وہ غائب ہو جائے، ان یتغیب الا ظن ان ذلک سیخفی لہ، تو وہ اس سے چھپنا چاہتا تو وہ چھپ بھی سکتا تھا، مگر اگر اس کا یہ گمان ہوتا کہ وہ چھپ جائے، وہ غائب ہو جائے، تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا، ما لم ینزل فیہ وحی من اللہ تعالی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی ہی نازل نہ ہو جاتی۔ اگر کوئی وحی آ جاتی تو پھر الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کسی شخص کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک الغزوۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غزوہ فرمایا، ہینا، ایسے وقت میں، طابت الثمار، طابہ کا لفظ ہوتا ہے طوبہ، خوشحالی تھی، پھل پکے ہوئے تھے، والظلال، اور سائے خوشحال اور بڑے خوشکن سائے تھے، کھجور، ظاہر ہے مدینے میں کھجور کے باغات ہوتے تھے، کھجور کے باغات تھے اور فصلیں پکی ہوئی تھیں، پھل تیار تھا،
اور میوہ جات جو تھے وہ پک چکے تھے، درختوں کے سائے گھنے ہو چکے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں فَأَنَا إِلَيْهَا أَسْعَرُ، کہتے ہیں میرا بھی رجحان اسی طرف تھا، ان پھلوں کی طرف ہی، اپنے باغات کی طرف، اپنے درختوں کے سایوں میں رہنے کی طرف میرا میلان زیادہ تھا۔ فَأَنَا إِلَيْهَا أَسْعَرُ، اور میں اسی کی طرف زیادہ میلان رکھتا تھا۔ فَتَجَهَّزَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سامان باندھا، تیاری کرنی شروع کی۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ یوسف میں یہ لفظ فتجہز، جہز بجہازہم، انہوں نے اپنا سامان تیار کیا۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری شروع کر دی۔ والمسلمون معہ، اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ وَتَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، کہتے ہیں کہ میں نکلتا ہر روز صبح کے ٹائم کہ میں جا کے دیکھوں اور تیاری کروں، لِكَيْ تاکہ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کر لوں۔ فَأَرْجِعُ، لیکن میں لوٹ آتا، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، اور میں کچھ بھی نہ کرتا۔ ہر روز میں سوچتا کہ میں بھی جاؤں اور جا کے میں بھی تیاری کروں جس طرح باقی سب لوگ جنگ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میں روز جاتا اور میں فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، اور میں واپس آ جاتا اور میں کوئی بھی تیاری نہ کرتا۔ وَأَقُولُ، اور میں کہتا فی نفسی، اپنے دل میں، انا قادر علی ذلک، کہ میں تو اس بات پہ قادر ہوں۔ اذا اردت، جب میں ارادہ کروں گا میں نکل جاؤں گا۔ مطلب میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس تو بڑے وسائل ہیں، انا قادر علی ذلک اذا اردت، جب میں چاہوں گا میں تیاری کر لوں گا۔ ہوتا ہے نا، انسان یہ سوچتا ہے کہ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو وہ وسائل پہ بھروسہ کر لیتا ہے، حالانکہ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس دو دو سواریاں ہیں، میرے پاس بڑی خوشحالی ہے، میں تو جب چاہوں گا میں آرام سے اٹھوں گا اور چلا جاؤں گا، میں نے کیا تیاری کرنی ہے، میرے پاس تو تمام وسائل میسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں رہا، فلم یزل یتمادی بی، میرے ساتھ یہی معاملہ رہا، میں یہی سوچتا رہا، حتی استمر بالناس الجد، یہاں تک کہ لوگوں نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لی، میں یہی سوچتا رہ گیا۔ حتی استمر بالناس الجد، لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غادیا والمسلمون معہ، اور دوسرے دن صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، والمسلمون معہ، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی تمام تیاری مکمل کر لی۔ یعنی میری یہی کیفیت رہی، مجاہدین جو تھے وہ اپنی تیاریاں کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نے اگلی صبح ان کے ساتھ غادین، ان کے ساتھ غزوے میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے۔ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا، اور نہ میں فیصلہ کر سکا اپنی تیاری کے بارے میں کچھ بھی۔ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَجَعْتُ، پھر صبح کو میں نکلا پھر میں لوٹ آیا۔ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، اور میں کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح چلے گئے، مسلمان بھی ان کے ساتھ چلے گئے، ان کی تیاریاں مکمل ہو گئی، لیکن میں کوئی تیاری نہ کر سکا۔ پھر میں صبح کو گیا، پھر میں لوٹ آیا۔ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، اور میں کوئی تیاری مکمل نہ کر سکا، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ وَلَمْ يَزِلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي، اور میرے ساتھ یہی چلتا رہا،
میرے ساتھ یہی معاملہ رہا حتیٰ اسرعو، یہاں تک کہ وہ مجاہد جو تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ نکل گئے، وہ بہت تیزی سے جا رہے تھے اور وہ محاذ جنگ کی طرف چلے گئے تیزی کے ساتھ، وتفارت الغزوہ، اور اس غزوے کی طرف چلے گئے، فہممت ان ارتحلا، میں نے اس وقت کہتے ہیں سوچا، میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا، ان ارتحلا فادرکہم، اگر میں اب بھی تیزی سے نکل پڑوں تو میں ان سے جا ملوں گا، یہ خیال مجھے آیا، برابر مجھے یہ خیال آتا رہا کہ میں جب بھی نکلوں گا میں ان سے جا ملوں گا، کیونکہ میرے پاس تو بڑی تیز رفتار سواریاں ہیں، فہممت ان ارتحلا فادرکہم، میں ان کو پا لوں گا، فیا لیتنی فعلت، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، بہت حسرت تھی ان کو پھر کہ کاش وہ جو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اگر تیزی سے نکل جاؤں تو میں مجاہدین کو جا لوں گا، لیکن کاش میں نے ایسے کر لیا ہوتا۔ دیکھیے حضرت کعب نے اگر یہ حسرت کر رہے ہیں یا لیتن، کاش میں ایسا کر لیتا، تو ان کے پاس ایک چانس تھا توبہ کا، وہ زندگی میں تھے، دنیا میں تھے، اس دنیا میں جب انسان کو اگر کوئی حسرت ہوتی ہے تو اس کا کوئی حل ہوتا ہے، جیسے انہوں نے بے شک بہت تنگی کے ساتھ دن گزارے، لیکن آخر کار اللہ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی نا۔ آپ تصور کریں کہ موت کے بعد جب انسان کہے گا یا لیتنی، پھر کیا ہوگا، اس کا پھر کیا حال ہے، پھر تو کوئی حل نہیں اس کا، وہ دنیا تو نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ اور قرآن میں 9 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا یا لیتنی، جو انسان مرنے کے بعد کہے گا، جو مرنے کے بعد جو انسان کی حسرتیں ہوں گی، جیسے حضرت کعب بن مالک کی یہ حسرت تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ میں تیز رفتار اپنی سواری کے ساتھ میں نکلوں گا، فادرکہم، میں ان کو پا لوں گا، مجاہدوں کے ساتھ جا ملوں گا، کہتے ہیں یا لیتنی فعلتو، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا۔ تو قرآن پاک میں 9 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ یا لیتنی کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ لوگ جو حسرت کریں گے مرنے کے بعد، ایک جگہ سورہ نبا میں آتا ہے لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ سورہ فجر میں آتا ہے یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ سورہ حاقہ میں آتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ پھر سورہ فرقان میں آتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ پھر سورہ احزاب میں آتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ اور سورہ فرقان میں ہر جگہ آتا ہے یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ سورہ نساء میں آتا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی پا لیتا۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ آرزوئیں ہوں گی انسان کی مرنے کے بعد، یہ حسرتیں ہوں گی انسان کی، اس طرح حضرت کعب بن مالک حسرت کرتے ہیں یا لیتنی فعلت، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش میں نے
وہ سفر اختیار کر لیا ہوتا. ثم لم يقدر ذلك لی، لیکن یہ ان کے مقدر میں ہو نہ سکا، ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ وہ یہ کر لیتے، وہ ایسا نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ، کہتے ہیں جب میں نکلتا تھا لوگوں میں، بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد، یحسننی، یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی، انی لا ارا لی اسوۃ، کہ میں نہیں دیکھتا تھا اپنے لیے کوئی بھی رول ماڈل، کوئی ایسا شخص جو میرے لیے نمونہ ہو مجھے نظر نہیں آتا تھا. اللہ رجلا مخموصا، صرف ایسے ہی لوگ نظر آتے تھے جو مخموص تھے، علیہ فی النفاق، جن پہ نفاق کا ٹھپا لگا ہوا تھا، ایسے لوگ بازاروں میں مجھے نظر آتے تھے. کوئی ایسا شخص نہیں مجھے ملتا تھا جو میں سمجھوں کہ کوئی مکمل مومن شخص، او رجل ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء، یہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کمزور سمجھ کے ان کا عذر قبول کر لیا تھا. عذر والے لوگ جب تھے اور یا منافق تھے، اور مجھے کوئی نظر نہیں آتا. وَلَمْ يَذْكُرُنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راستے میں میرا کوئی تذکرہ نہیں کیا. ظاہر ہے بعد میں لوگوں سے پوچھا ہوگا، انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ نے پورا رستہ کعب بن مالک کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، حتیٰ بلغ تبوک، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. آپ تبوک پہنچ کے فقالا، آپ نے فرمایا وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوک، آپ تبوک میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کیوں نہیں آیا، یعنی اس کیا کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا بنا اس کا، یعنی وہ کیوں نہیں آیا. ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نے کیا کیا. فقال رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی اتفیہ، اللہ کے رسول اسے تو روک لیا ہے اس کی دو چادروں نے اور اس کا اپنے آپ کو دیکھتے رہنے نے. یعنی محاورتاً یہ بات تھی کہ بس وہ تو اپنی دو چادروں میں ہی خوش ہے اور اپنے ہی آپ کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جو ہے اس چیز نے اس کو نہیں آنے دیا. فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بیس ما قلت، بہت بری بات ہے جو تم نے کی، یعنی یہ جو تم نے کعب بن مالک کے بارے میں بات کی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں یعنی کعب بن مالک کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اس کی بات سن کر. فبینما ہوا علی ذلک، ہم اسی حال میں تھے کہ وہ لوگ اسی حال میں تھے کہ رعا رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو، مبیزن کہ سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، یزول بہ السراب، وہ سراب کی طرف سے یعنی ریگستان کی طرف سے آ رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، یہ ابو خیثمہ ہی ہو. فیضا ہوا ابو خیثمہ، وہ ابو خیثمہ انصاری ہی تھے رضی اللہ عنہ. وہو والذی، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے تصدقہ، صدقہ کیا تھا، بساء التمری، ایک سا کھجور یعنی 2.5 کلو کھجور اس نے صدقہ کیا تھا. ہینا، جب لمزت المنافقون، منافقوں نے انہیں اس بات پہ بڑی ملامت کی تھی، بڑے تنزیہ باتیں کی تھیں کہ دیکھیں اتنا زیادہ صدقہ اس نے کیا ہے. قال کعب، کعب کہتے ہیں فلما بالغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ قافلا من تبوک، جب یہ بات مجھے پہنچی، جب یہ بات مجھے پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ تبوک سے واپس آ رہا ہے، حضرنی بسی، تو میرے غم میں اضافہ ہو گیا، میرے حزن میں، میرے غم میں اضافہ ہو گیا. ظاہر ہے
सच्चे मोमिन थे, गलती हो गई थी और अब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने से डरते थे। कहते हैं कि मुझे गमों अंधों ने घेर लिया, मुझे गमों ने मेरा मुहासरा कर लिया और मैं क्या करने लगा, फतफ़िक़्तु अतज़क्करुल कज़िब, और मैं ये मंसूबे बनाने लगा, झूठ बनाने के लिए सोचने लगा कि मैं कोई तदबीर अख्तियार करूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बच सकूं। फतफ़िक़्तु अतज़क्करुल कज़िब, कि मैं झूठ बोल दूं आपसे, व अक़ूलु, मैं कहूँ, बिमा अख़रुजु मिन सख़तिही, ऐसी बात जो मुझे आपकी नाराज़गी से बचा ले। आपकी नाराज़गी से बचने के लिए मैं कोई तदबीर सोचने लगा कि मैं कोई ऐसी बात कर लूं कि मुझे कल जब मैं आपके सामने पेश हूं तो मैं आपकी सख़्त सख़ती ही, आपकी नाराज़गी से मैं बच जाऊं। वास्तईनु अला ज़ालिका बिकुल्लि ज़ी राइन मिन अहली, और मदद की मेरी, अला ज़ालिका, इस बात पर, बिकुल्लि ज़ी राइन, हर साहिब राय ने, हर अक्लमंद शख्स ने, मिन अहली, मेरे घर वालों में से, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बड़े मशवरे दिए। मेरे घर वालों में से जो लोग समझदार थे उनसे भी मैंने इस्तानत तलब की, वास्ताईनु अला ज़ालिका, इस बात पे मैंने उनसे भी मदद चाही, उनसे भी मैंने पूछा कि कोई मुझे ऐसा तरीका बताएं। फिर मुझे कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब आने वाले हैं। फलम्मा क़ीला, फिर जब कहा गया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अज़ल्ला क़ादिमन, यानी कि अब आप आने वाले हैं, अनकरीब आप पहुंचने वाले हैं, तो उस वक्त ज़ाहा अन्नी, हट हट गए मुझसे, छट गए मुझसे, अलबातिलु, सारे बातिल ख्यालात। वो जो मैं मंसूबे बना रहा था, वो जो मैं लोगों से मशवरे ले रहा था कि किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख़्त ही, मैं आपकी नाराज़गी से बच जाऊं, कोई झूठ घड़ के बता दूं, कोई बहाना कर दूं, ये सारा कुछ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मुझे पता चला, फलम्मा क़ीला इन्ना रसूलुल्लाहि क़द अज़ल्ला क़ादिमा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये सारे बातिल ख़यालात मेरे ज़हन से निकल गए। हत्ता अरफ्तु, यहाँ तक कि मैंने ये जान लिया, मैंने ये पहचान लिया, मुझे ये समझ आ गई, अन्नी लम अंजु मिन्हु बिशैइन अबदा, कि नहीं निजात मिल सकती किसी भी चीज़ के साथ कभी भी। फ़अजमातु सिद्क़हु, और मैंने सच बोलने का फ़ैसला कर लिया कि मुझे झूठ से निजात नहीं होगी। मैंने सच बोलने का पुख्ता इरादा कर लिया। मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई बहाना नहीं करूँगा। ये बात मैं पहचान गया। हत्ता अरफ्तु अन्नी लम अंजु मिन्हु बिशैइन, आपसे कोई चीज़ नहीं मुझे बचा सकती कभी भी, तो मैंने फिर सच बोलने का इरादा कर लिया। फ़अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादिमन, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तशरीफ़ फरमा हुए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादिमन, आपने अब आए, आप पहुँचे, वकाना इज़ा क़ादिमा मिन सफ़रिन बदा बिल मस्जिद, और आपकी ये आदत मुबारक थी कि जब भी आप तशरीफ़ लाते सफ़र से तो आप सबसे पहले मस्जिद में जाते। फ़रकअ फ़ी रकअतैनि, तो वहाँ पर आप 2 रकात नमाज अदा करते, सुम्मा जलसा लिन्नासी, फिर आप लोगों के दरमियान बैठ जाते। फलम्मा फ़अल ज़ालिका, आपने हस्बे मामूल यही किया। फलम्मा फ़अल ज़ालिका, तो जाअहुल मुखल्लफून, आने शुरू हो गए आपके पास मुखल्लफून। मुखल्लफून कौन? पीछे रहने वाले, जो लोग आपसे पीछे रह गए थे वो आना शुरू हो गए, और उन्होंने आके क्या किया कि बहाने करने शुरू कर दिए। नजर नहीं आ रहा।
लम्मा फ़अल ज़ालिका जाअहुल मुख़ल्लफ़ून, आए आपके पास जो पीछे रह गए थे, तो कोई 80 के करीब लोग थे जो पीछे रह गए थे। यातज़िरून इलैहि, वो आपके सामने आके अपने अपने उज़र पेश करने शुरू किए। हर बंदा अपना अपना उज़र बयान करता था आके, और कस्में खाता था। वयहलिफून लहू, और आपके सामने कस्में खाते थे। वकानु बिज़अम व समानीना, और वो 80 से कुछ ऊपर लोग थे। रजुलन, यानी बिज़अन व समानीन रजुलन, वो 80 से कुछ ज़्यादा लोग थे। फ़क़बिल मिनहुम अलानियतहुम, फ़क़बिला, तो आपने कबूल किया, मिनहुम उनसे, अलानियतहुम, जो कि उन्होंने ज़ाहरी तौर पे आके जो बात की थी, उनकी आपने ज़ाहिर को कबूल कर लिया। वबाया बाया अहम, और उनसे बैत कर ली। वस्तगफर लहुम, और उनके लिए बख्शिश की दुआ। पता तो था आपको कि ये लोग बहाने कर रहे हैं, ये कस्में जो खा रहे हैं, ये उज़र कर रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को जो मुनाफिक थे, उनके ज़ाहिर के मुताबिक उनके का फैसला किया। फ़क़बिल मिनहुम अलानियतहुम, और उनके ज़ाहिर के मुताबिक उनको कबूल कर लिया। वबायअहुम, से बैत की। वस्तगफर लहुम, और उनके लिए बख्शिश की दुआ की। ववक्कल सराइरुहुम इलल्लाहि ताला, और जो उनका बातिन था, जो उनकी छुपी हुई उनके दिल की बातें थीं, उनको अल्लाह के सुपुर्द कर, कि उनका जो बातिन है वो तो अल्लाह जानता है। जो कुछ उन्होंने ज़बान से कहा है, जो बातें उन्होंने की हैं, उनको आपने कबूल कर लिया, और उनका बातिन जो था, जो उनके दिल में बातें थीं, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, उनकी बातनी हालत। वो कहती हैं कि फिर हत्ता जीतू, फिर मैं आया, अब मेरी बारी आई, मैं आपके सामने पेश हुआ। फलम्मा सल्लमतु, जब मैंने सलाम किया, तबस्समा तबस्समल मुग़ज़बी, आपने तबस्सुम फरमाया, ऐसा तबस्सुम जो एक नाराज शख्स का होता है, एक नाराज शख्स की तरह। मुखबिस, जिसको गुस्सा हो, जो गुस्से वाला हो। आप मुस्कुराए तो जरूर, लेकिन नाराज दिखाई देते थे। सुम्मा काला, फिर कहा, ताला आओ। फजीतु अमशी, मैं चलता हुआ आपके पास आया। हत्ता जलस्तु बैना यदैहि, यहाँ तक कि मैं आपके पास बैठ गया। फ़क़ाल ली, आपने मुझसे कहा, मा खल्लफ मा खल्लफ़क, किस चीज़ ने तुझे पीछे छोड़ दिया। अलम तकुन कतिबता कतिबता ज़हरक, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी खुशहाली नहीं थी। क्या तुमने सवारी खरीद कर नहीं रखी हुई थी। तुम्हारे पीछे रह जाने की क्या वजह थी। क्या तुमने सवारी खरीद कर नहीं रखी हुई थी। अलम तकुन कद इब्ताहता ज़हरक, काला, मैंने कहा, कहते हैं, काला का आप कहते हैं, कुल तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्नी, बेशक मैं, वल्लाही, अल्लाह की कसम, लौ जलस्तु इंद गैरिक, अगर मैं बैठूं आपके अलावा किसी के भी पास, मिन अहले दुनिया, दुनिया वालों में से। कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया वालों में से आपके अलावा किसी के पास भी बैठूं, ला रअयतु अन्नी सअखरुजु मिन सखतिही बिउज़्रिन, तो मैं ऐसे उज़र बहाने कर सकता हूँ कि उनके ज़रिए मैं उसकी नाराज़गी से निकल जाऊँगा। लक़द आतैतु, यकीनन मुझे दी गई है, जदला, बहस करने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत। मुझे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है, मुझे अल्लाह ताला ने ये यानी मैं ज़बान आवर हूँ, मेरे अंदर नुक्ता आफरीनी मौजूद है, मैं बहुत बातें कर सकता हूँ।
اگر میں بیٹھوں گا آپ کے علاوہ دنیا والوں میں سے کسی کے بھی پاس تو میں اس کی ناراضگی سے نکل جاؤں گا کوئی نہ کوئی عذر کر کے. لقد آتیت جدلا، اور مجھے یہ صلاحیت بخشی گئی ہے بحث و تمہیز کی، جدل کی. ولیکننی، اور لیکن میں، واللہ، اللہ کی قسم، لقد علمت، میں جانتا ہوں، لئن حدثتک اليوم حدیث کذب، اگر میں آپ سے کوئی جھوٹی بات کروں گا، اگر میں جھوٹ کہہ کر آپ کو ترضا بھی، آپ کو میں راضی کر بھی لوں گا، اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا، یہ میں جانتا ہوں. لئن حدثتک اليوم حدیث کذب، اگر میں نے آپ سے کوئی آج جھوٹی بات کی، ترضا بھی، جس کے ذریعے آپ راضی ہو گئے، انی، مجھ سے، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. اگر میں آپ کو راضی کر بھی لوں، یقیناً اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. اور اگر وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، اور اگر میں آپ سے سچی بات کروں گا، تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، اور اگر میں آپ سے سچ بولوں گا، سچی بات کہہ دوں گا، تو پھر آپ مجھ سے ناراض تو ہو جائیں گے. تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، اس پر آپ مجھ سے ناراض تو ہو جائیں گے. انی لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَ اللَّہ، لیکن مجھے امید ہے، مجھے اچھے انجام کی امید ہے. عقب اللہ عز و جل، واللہ، اللہ کی قسم، ما کان لی من عذر، اے اللہ کے رسول میرا کوئی عذر نہیں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، واللہ ما کان لی من عذر، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. واللہ، اللہ کی قسم، ما کنت قط اقوی ولا ایسر، میں کبھی بھی اتنا قوی اور اتنا خوشحال نہیں رہا، ہی نہ تخلفت عنکا، جتنا کہ اس وقت تھا جب کہ میں آپ سے پیچھے رہ گیا. کبھی بھی میں اتنا مضبوط اور مالدار نہیں تھا، میرا کوئی عذر نہیں. ما کان لی من عذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال، یعنی کعب کہتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، اما ھذا فقد صدق، اس شخص نے یقیناً سچ کہا ہے. فقم، اب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے. یعنی کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہاں سے چلے جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا. وسارا رجال من بنی سلمہ، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ بنی سلمہ کے میرے پیچھے آئے، میرے ساتھ آئے. فتبعونی فقالوا لی، وہ میرے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ما علمناک اذنبت ذنبا قبل ھذا، اے کعب، تم نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تمہیں، ہمیں پتا ہے. ما علمناک، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، ما علمناک، کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو اس سے پہلے. لقد عجزت فی ان لا نکونا، اللہ تکونا اعتذرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے، کیوں عاجز رہے، عاجز ہو گئے تھے تم اس بات میں کہ نہ تم کر سکے کوئی عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. بما اعتذر الیہ المخلفون، جیسا کہ عذر پیش کیے تھے اور بہت سے پیچھے رہنے والوں نے. فقط کانا کافیک
ذنبک استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کافی ہو جاتا۔ قال کہنے لگے فواللہ اللہ کی قسم ما زالو یؤمبوننی، یہ مسلسل مجھے اسی طرح سے کہتے رہے، حتیٰ اردت، یہاں تک کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا، ان ارجیا کہ میں لوٹ جاؤں، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاکذب نفسی، اور میں جھوٹ گھڑ دوں، میں کوئی بہانہ کر دوں۔ ان کی باتیں سن کے جب انہوں نے مجھے یہ پٹیاں پڑھائیں کہ پہلے کون سا تم نے کوئی گناہ کیے ہیں اتنے زیادہ، اب اگر تم بھی کوئی بہانہ پیش کر دیتے، اتنے لوگوں نے عذر پیش کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی مانگنا تمہارے لیے کافی ہو جاتا، آپ کے لیے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے وہ اسی طرح ملامت کرتے رہے مجھے سچ بولنے پر، یہاں تک کہ میرے دل میں آیا کہ میں واپس چلا جاؤں، ان ارجی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی خدمت میں جا کے پھر میں جھوٹ بات کروں اور کوئی جھوٹا عذر پیش کروں، وَقَذَّبَ نفسی، اور میں کہوں پہلے جو میں نے بات کی تھی وہ تو غلط تھی، اب میں سچ بتا رہا ہوں۔ ثم قلت لهم، پھر میں نے ان سے کہا هل لقي هذا معي من احد، کیا کوئی اور بھی ایسا ہے میرے جیسا جس نے میری طرح کہا ہو، میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے، هل لقي هذا معي من احد، کوئی اور بھی ہے ایسا؟ قالوا، انہوں نے کہا نعم، ہاں، لقیہ معک رجلان، تمہارے جیسا معاملہ دو اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے۔ قالا، ان دونوں نے بھی کہا مثل ما قلتا، ویسے ہی جیسے تم نے کہا، ان دونوں نے بھی وہی بات کی جو تم نے کہی تھی۔ وقیل لہما، اور ان دونوں سے بھی کہا گیا مثل ما قیل لک، اسی طرح کی بات ان سے بھی کہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو تمہیں دیا تھا۔ قالا، قلتو، کہتے ہیں میں نے کہا من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا مرارہ بن ربیع العمری و ہلال بن امیہ الواقفی، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ وہ دو شخص ہیں جنہوں نے اسی طرح سے کہا ہے جس طرح تم نے کہا تھا، ان کو ایسا ہی جواب۔ قالا، کہتے ہیں فذکروا لی رجلین صالحین، انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا ان دو آدمیوں کا، قد شاہد بدرن، جو دونوں بدر میں شامل تھے، فیہما اسوتن، وہ بڑے نیک لوگ تھے اور میرے لیے نمونہ تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب میں نے سنا، فذکروا لی، انہوں نے ان کا تذکرہ کیا میرے سامنے، رجلین صالحین، یہ دونوں بڑے نیک آدمی تھے، قد شاہدہ بدرن، دونوں بدری صحابی تھے۔ ان دونوں کے یہ جو دونوں آدمی تھے یہ تو میرے لیے ایک نمونہ تھے۔ قالا، کہتے ہیں فمزیت حین ذکروہما لی، جب ان دونوں آدمیوں کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا، فمزیت، میں بھی ڈٹ گیا۔ پھر جو میرا پچھلا موقف تھا سچائی والا، جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے تذکرہ کیا تو میں پھر اپنے اس موقف پہ جم گیا، فمزیت، میں اسی پہ اپنی سچائی پہ پھر میں نے اپنے آپ کو مائل کر لیا۔ حین ذکروہما لی، جب انہوں نے ان دو آدمیوں کا تذکرہ میرے سامنے کیا۔ وَنَہَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کلامنا ایھا الثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے لوگوں کو بات چیت کرنے سے روک دیا۔ وَنَہَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کلامنا ایھا الثلاث، ان تینوں کے ساتھ کلام کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو روک دیا۔ من بین من تخلف عنہ،
قال فجتنبنا الناس، تو لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے. اس کے بعد پھر لوگ ہم سے بات چیت نہیں کرتے. یعنی ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہم تینوں سے، لوگوں کو کلام کرنے سے. جو لوگ، ہم تینوں پیچھے رہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ پھر ہم سے اجتناب کرتے تھے، کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. او قال تغیروا لنا، یا انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے تھے، اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے. کوئی ہم سے بات ہی نہیں کرتا تھا، کوئی ہماری طرف دیکھتا نہیں تھا، کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. یا انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے تھے، یا یہ کہا کہ تغیروا لنا، لوگ ہم سے بدل گئے تھے. حتی تنکرت لی فی نفس الارض، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین میرے لیے ایسی بن گئی کہ بالکل وہ ایک اوپری بن گئی، میرے لیے نامانوس ہو گئی. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اس زمین کو پہچانتا نہیں ہوں. فما ہی بالارض التی اعرف، یہ وہ زمین تو نہیں تھی جس میں رہا کرتا تھا، یہ وہ زمین تو نہیں تھی، یہ تو بدل چکی تھی، یہ وہ نہیں رہی تھی جس سے میری جان پہچان تھی. عارفو، اس کو میں پہچانتا تھا، یہ وہ زمین نہیں تھی. فلبسنا علی ذالک 50 لیلۃ، اسی حالت میں ہم پر 50 50 راتیں گزر گئی. راتیں عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں 50 دن، تو عربی میں لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. 50 راتیں گزر گئیں، یعنی 50 دن گزر گئے، اور ہماری یہی کیفیت رہی. اما صاحبایا، جہاں تک تعلق ہے میرے ان دو ساتھیوں کا، فستقانا، وہ تو بس گھر کے ہی ہو کے رہ گئے، اپنے ہی گھروں میں بیٹھ گئے. وہ کمزور تھے، اپنے ہی گھروں میں. وقعدا فی بیوتہما، اپنے گھروں ہی میں بیٹھ گئے. یبکیان، روتے رہتے تھے ہر وقت، کوئی کام نہیں تھا انہیں، وہ باہر نہیں نکلتے تھے. انہوں نے بس گھر میں ڈیرے لگا لیے، وہیں بیٹھے رہتے اپنے گھروں میں، روتے رہتے. وَأَمَّا أَنَا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ، میں ایک نوجوان تھا، اپنی قوم کا ایک طاقتور شخص تھا. وَأَجْلَدَهُمْ، میں ان میں مضبوط تھا. میں کیا کرتا تھا؟ فَكُنْتُ أَخْرُجُ، میں نکلتا تھا. فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ، میں نماز پڑھتا تھا مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ. وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، میں بازاروں میں بھی گھومتا تھا. وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی مجھ سے گفتگو نہیں کرتا تھا. وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا. اسلم، میں آپ کو سلام کرتا. وہو فی مجلس بعد الصلاۃ، اور آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے. فاقول فی نفسی، میں اپنے دل میں کہتا. هل حرک شفتیہ برد السلام ام لا، کیا آپ نے اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دی ہے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے یا نہیں؟ سلام کرنے کے بعد میں یہ سوچتا، اور میں آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا رہتا کہ کیا آپ نے میرے سلام کے جواب میں لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں. پھر کہتے ہیں کہ ثم اصلی قریبا منہ، پھر میں نماز پڑھتا آپ کے قریب ہوگا. واسارقہ النظر، اور میں چور نظروں سے آپ کو دیکھتا رہتا. نماز کے دوران بھی میں چور نظروں سے آپ کو دیکھتا رہتا. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا، جب میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا، میں نماز میں مشغول ہوتا، تو نظر الیہ، آپ میری طرف دیکھتے تھے. یعنی میں نماز کے دوران بھی چور نظروں سے آپ کی طرف دیکھتا
کہ کہیں آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا کہ میری نماز میں مصروفیت ہوتی ہے تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں. وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، اور جب میری توجہ آپ کی طرف ہوتی تو آپ اعراض فرماتے، پھر آپ میری طرف نہ دیکھتے. وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ، جب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا أَعْرَضَ عَنِّي، ہم میری طرف نہ دیکھتے. حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، یہاں تک کہ پر لمبی ہو گئی یہی مدت کہ مسلمانوں کی جفا کشی ہمارے ساتھ اسی طرح سے رہی. حتیٰ اذا طال ذلك علیہ، یہاں تک کہ طویل ہو گئی مجھ پر مسلمانوں کی یہ جفا کشی. مشیت حتیٰ تصورت جدارا حائط ابی قتادہ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر میں چڑھ گیا. مشیتو میں چلا، حتیٰ یہاں تک کہ تصورت جدارہ حائط ابی قتادہ، ابی قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا. وہ ابن امی، اور وہ میرے چچا زاد تھے، میرے چچا کے بیٹے تھے. وَأَحَبُّ النَّاسِ، اور لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے. ہوتا ہے نا کزنز میں بڑی محبتیں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اور تو کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، میں ابو قتادہ سے بات کرتا ہوں، وہ میرے بہترین دوست ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. میں ان کی دیوار پہ چڑھ گیا، اس کے باغ کی دیوار پہ چڑھ گیا. فسلمت علیہ، میں نے اسے سلام کیا. فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. فقلت لہ، میں نے اس سے کہا یا ابا قتادہ انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، حل تعلمنی احب اللہ و رسولہ، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو میرے متعلق جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مجھے محبت ہے. فسکت، خاموش ہو گیا. فعدت فناشدتہ، میں نے دوبارہ اسے قسم دی، پھر میں نے اسی طرح سے اس سے بات کی، پھر اسے قسم دی، اسے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا. فسکت، وہ خاموش ہو گیا. فعدت فناشدتہ، پھر میں نے اس کو قسم دی. فقال، اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. فوازت عینایا، میری آنکھیں چھلک پڑیں اس کی یہ بات سن کے. فتبلیت، اور میں واپس لوٹ گئی، میں واپس آ گیا. 2 دفعہ میں نے اللہ کا واسطہ دے کے اس سے پوچھا. تیسری بار جب میں نے پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. کہتے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. میں دیوار پھاند کے واپس آ گیا. حتیٰ تصورت جدار، میں نے دیوار پھلانگی. فبینا انا امشی فی سوق المدینہ، ایک دن میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا. اذا نبتی من نبت اہل الشام، کہ شام والوں کے نبتیوں میں سے ایک نبتی شخص، ممن قدم بالطعام ببیعہ بالمدینہ، جو مدینہ میں کوئی غلہ فروخت کرنے آیا تھا. یقول، وہ کہہ رہا تھا من یدل علی کعب ابن مالک، کوئی کعب ابن مالک کا پتہ مجھے بتا دے. فتفق الناس یشیرون لہ الیہ، لوگوں نے اسے میری طرف متوجہ کر دیا، میری طرف لوگوں نے اس کا
اشارہ کیا میری طرف. حتی جاءنی، وہ میرے پاس آیا. فدفع الیہ کتابا من ملک غسان، اس نے مجھے تھمایا ایک رکا، ایک خط من مالک غسان، غسان کے بادشاہ کی طرف سے. فکنت کاتبا، اور میں پڑھا لکھا تھا. فقرأتہ، میں نے اسے پڑھا. فإذا فیہ، اس میں تھا. اما بعد فإنہ قد بلغنا ان صاحبک قد جفا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پہ ظلم کیا ہے. فلم یجعلک اللہ بدار ہوان ولا مزیعۃ، اس نے کہا اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر زیادتی کی ہے. حالانکہ اللہ نے تجھے ذلت اور گمنامی کا یہ مقام نہیں دیا، یعنی آپ کا یہ مقام نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ، اللہ نے آپ کو رسوا ہونے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا، گمنام ہونے کے لیے نہیں بنایا. الحق بنا نواسک، آپ ہمارے پاس چلے آؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. فقلت حین قرأتها، جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، یہ ایک اور آزمائش ہے جو میرے اوپر آ گئی ہے. یعنی ایک تو جو مصیبت یہاں تھی وہ تو تھی، اب دیکھیں کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ تم ہمارے پاس چلے آؤ، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ، میں نے اس خط کو تنور میں جھونک دیا. فَسَجَرْتُهَا، اور اسے جلا دیا. یعنی اس خط کو پڑھنے کے بعد میں نے اس کو تنور میں جھونک دیا. کہتے ہیں وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَرْتُهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ 40 مِنَ الْخَمِيسِ، کہتے ہیں 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے، فَاسْتَلَبَتِ الْوَحْيُ، اور وحی بھی رکی ہوئی تھی، وحی بھی نہیں آ رہی تھی، وحی بھی خاموش تھی. اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، تب ایک نمائندہ، ایک پیغامبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس آیا. فقال، تو اس نے کہا انا رسول اللہ یامرک، بے شک اللہ کے رسول آپ کو حکم دیتے ہیں ان تعتزل امرأتک، یہ کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. فقلت اطلقها، اطلقها، میں نے کہا کیا اس کو طلاق دے دوں؟ ام ماذا افعل، یا میں کیا کروں؟ قال، اس نے کہا لا، نہیں، بلے تعزلها، بس اس سے الگ رہو. فلا تقربنها، اور اس کے قریب نہ جاؤ. وارسل الی صاحبی بمثل ذلک، اور ایسے ہی پیغام میرے 2 ساتھیوں کی طرف بھی گئے. فقلت لامرأتی، میں نے اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلک، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. فکونی عندہم، اور ان کے پاس رہو. حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کر. فجاءت امرأۃ ہلال بن امیہ، ہلال بن امیہ کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت، اس نے کہا لہو، آپ سے، یا رسول اللہ، ان ہلال بن امیہ شیخ زائع، کہ ہلال بن امیہ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں. لیس لہ خادم، ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے. فہل تکرہ ان اخدمہ، کیا آپ کو یہ بات ناپسند ہوگی اگر میں ان کی خدمت کر لوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں.
वलाकिन ला यक़रबन्नक, लेकिन तुम उसके करीब ना जाना। फ़क़ालत, तो कहने लगी, इन्नहु वल्लाहि मा बिही मिन हरकत, अल्लाह की कसम उसमें तो कोई हरकत ही नहीं है, इला शैइन, किसी भी चीज़ की। व वल्लाहि, और अल्लाह की कसम, मा ज़ाला यबकी मुन्ज़ु कान मिन अम्रिही मा कान, वो तो हमेशा रोते ही रहते हैं उस वक्त से, जिस वक्त से ये मामला हुआ है, इला यौमिही हाज़ा, इस दिन तक वो मुसलसल रो रहे हैं। फ़क़ाल अली बाज़ु अहली, मेरे घर वालों में से किसी ने मुझसे भी कहा, लविस्ताज़नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िम्रअतिक, कि आप भी इजाज़त मांगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीवी के बारे में। फ़क़द उज़िन लिइम्रति हिलाल बिन उमैया, हिलाल बिन उमैया की बीवी को इजाज़त मिल गई है, अन तख़दुमहु, कि वो आपकी खिदमत करे। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, लस्ताज़िनु फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इजाज़त नहीं मांगूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वमा युद्रीनी माज़ा यक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे। इज़स्ताज़नतुहु फ़ीहा, जब मैं आपसे इस बारे में इजाज़त तलब करूँगा। वअना रजुलुन शाबुन, मैं जवान आदमी हूँ। फलबिस्तु बिज़ालिका अशरा लयाल, इसी तरह से 10 रातें और गुजर गईं। फ़कामुल लना खमसून लैलतन, और मुकम्मल हो गई हमारे लिए 50 रातें। मिन हीना नुहिया अन कलामिना, जिनसे कि हमसे कलाम करने से मना कर दिया गया था लोगों को, इसी तरह ये 50 रातें गुजर गईं। सुम्मा सल्लैतु सलातल फज्र सबाह खमसीन लैलतन, फिर 50वीं रात की सुबह को मैं अपने घरों में से एक घर की छत पर नमाज पढ़ रहा। सल्लैतु सलातल फज्र, फजर की नमाज पढ़ रहा था। सबाह खमसीन लैलतन, 50वीं रात की सुबह को, अला ज़हरी बैतिन मिन बुयूतिना, अपने घरों में से एक घर की छत पर। फ़बैना अना जालिसुन अलल हाल लती ज़करल्लाहु तआला अन्ना, मैं इसी हालत में था जिसका जिक्र अल्लाह ने हमारे बारे में फरमाया है। मैं बैठा हुआ था, अना जालिसुन अलल हाल, मैं उसी हाल में बैठा था, अल्लती ज़करल्लाहु तआला अन्ना, जिस हाल का जिक्र अल्लाह ने हमारे बारे में कुरान में किया है, कि क़द ज़ाक़त अलैया नफ़्सी, कि मेरा दिल मुझ पर तंग हो गया। व ज़ाक़त अलैयल अर्ज़ु, और ज़मीन मुझ पर तंग हो गई। बिमा रहुबत, अपनी कुशादगी के बावजूद ज़मीन मुझ पे तंग हो गई। इस हाल में मैं बैठा था कि समेत सौत सारिक़िन, कि मैंने एक चीखने वाले की आवाज़ सुनी, पुकारने वाले की आवाज़ सुनी। औफ़ अला सलइन, जो सला पहाड़ी पर चढ़ा हुआ था। यक़ूलु बिआला सौतिही, वो बुलंद आवाज़ में कह रहा था, या काब इब्ने मालिक अबशिर, ए काब इब्ने मालिक खुश हो जाओ। फ़खररतु साजिदन, मैं सजदे में गिर गया। व अरफ्तु, और मैंने जान लिया, अन्नहु क़द जाअ फ़रज, कि अल्लाह की तरफ से कोई निकलने का रास्ता मिल गया, माफ़ी आ गई है। फ़आज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नास बितौबतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अलैना, रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया, हमारी तीनों की तौबा कबूल कर ली गई है। बितौबतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल अलैना, कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल कर ली है। हीना सल्ला सलात अल फज्र, जब आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, उस वक्त आपने लोगों को हमारी तीनों की तौबा के मुतालिक बताया। फ़ज़हबन नासु युबश्शिरूनना, तो लोग दौड़े आए हमें खुशखबरी सुनाने के लिए।
फ़ज़ाहब क़िबल साहिबैया मुबश्शिरून, और मेरे जो दोनों साथी थे उनकी तरफ भी लोग खुशखबरी देने के लिए गए। वरकज़ा इलैया रजुलन फ़रसन, और एक शख्स ने नहायत तेजी से मेरी तरफ घोड़ा दौड़ाया। वसआ साइन मिन असलमा क़िबली, और एक शख्स तेजी से दौड़ा, असलम कबीले का एक आदमी मेरी तरफ दौड़ा हुआ आया। व औफा अलल जबली, और वो पहाड़ पर चढ़ गया। एक ने तो मेरी तरफ घोड़ा दौड़ाया ताकि वो जल्दी से आके मुझे खुशखबरी सुनाए, और असलम कबीले का एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ आया और एक पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़कर उसने आवाज लगाई। वकान सऊतु असरा मिनल फर्स, और बहरहाल आवाज जो होती है वो तो घोड़े से ज्यादा तेज सफर करती है, उसकी आवाज घोड़े से भी तेज रफ्तार थी। चुनाचे जब वो मेरे पास आया, फलम्मा जाअनी अल्लज़ी समेतु सौतहू, मैंने जिसकी आवाज सुनी थी, युबश्शरुनी, जब वो मुझे खुशखबरी देने आया, उसकी खुशखबरी की जिसने मुझे खुशखबरी दी थी पहाड़ के ऊपर से आवाज देकर, जब वो मेरे पास आया, नज़ातु लहू सौबैया, मैंने उसके लिए अपनी खुश होकर मैंने जिस्म के दोनों कपड़े उतार के उसको दे दिए। नज़ातु, मैंने उतार दिए, लहू उसके लिए, सौबैया, अपने दोनों कपड़े। फकसौतुहुमा, मैंने वो दोनों कपड़े उतार कर उसको पहना दिए। ईयाहू बिबुशराहू, उस खुशखबरी की वजह से जो कि उसने मुझे दी थी। कहती हैं वल्लाही, अल्लाह की कसम, माँ अमलिकु गैरहुमा बियौम से, उस दिन मेरे पास उन दो कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था, कोई और कपड़े नहीं थे। फस्तारतु सौबैनी फलबिस्तुहुमा, मैंने किसी से दो कपड़े खुद उधार लिए, आरायतन लिए, फिर मैंने पहने, और वो पहनकर फिर मैं फंतलक्तु अतअम्मम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात इरादा लेकर मैं चला, किसी और से दो कपड़े उधार लेकर पहनने के बाद। यतलक्कानिन्नासु फौजन फौजन, कहते हैं कि लोग गिरोह दर गिरोह रास्ते में मुझे मिलते और तौबा की मुबारकबाद देते रहे। युहन्ना ऊननी, तहनीयत, मुबारक देते मुझे, बित्तौबा थी, तौबा की। वयकूलून ली, और वो मुझसे कहते, ली तहनिका तौबतुल्लाहि अलैक, तुम्हारी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली, तुम्हें मुबारक हो। हत्ता दखलतुल मस्जिदा, यहाँ तक कि मैं मस्जिद में दाखिल हो गया। रास्ते में लोग मुझे मिलते रहे, मुबारकें देते रहे। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, फ़ैज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, हौलहुन नास, आपके इर्द गिर्द लोग बैठे थे। मैंने देखा, कहते हैं, फ़क़ाम तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु युहर्विलु हत्ता साफ़हनी वहन्नानी, कहती हैं तलहा बिन उबैद, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लपकते हुए खड़े हुए और आकर मुझसे मुसाफा किया और मुझे मुबारक दी। वल्लाही मा कामा रजुलुम मिनल मुहाजिरीन गैरुहु, अल्लाह की कसम, उनके अलावा मुहाजिरीन में से कोई भी शख्स खड़ा नहीं हुआ था। फकाना काब ला यंसाहा लितलहा, और काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलहा की इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि उस दिन वो सबसे पहले दौड़ते हुए मेरे पास मुबारकबाद देने के लिए आए थे। काला काब,
آپ کہتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، قالا، کہتی ہیں وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، من السرور، خوشی سے، ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امہ، تمہیں مبارک ہو یہ دن جو تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ بہترین دن ہے، اس دن سے لے کے جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے۔ ابشر بخیر یوم، اس بہترین دن کی مبارک ہو، بشارت ہو، مر علیکا، جو تم پہ گزرا ہے، مز، اس دن سے، ولدتک امہ، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا۔ فقلت، میں نے کہا امن اندی کا یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کی طرف سے ہے؟ یعنی یہ جو توبہ ہے، یہ جو توبہ کی قبولیت ہے، میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ام من عند اللہ، یا اللہ کی طرف سے؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، بل من عند اللہ عز و جل، آپ نے فرمایا میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا، حتیٰ کأن وجہہ قطعۃ قمر، اس طرح چمکتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم آپ کو آپ کی خوشی کو پہچان جایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب میں آپ کے پاس بیٹھا، قُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان من توبتی ان خالی من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ، یہ میری توبہ کا حصہ ہے کہ اب میں اپنا سارا مال صدقہ کر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعض مالک، کچھ مال اپنے پاس روک لو، فہو خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر، تو میں نے کہا تو میں خیبر کا وہ جو میرا حصہ ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ وقلت یا رسول اللہ ان اللہ تعالی انما انجانی بالصدق، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے۔ وَإِنَّ مِن توبتی، اور میری توبہ کا یہ حصہ ہے کہ اللہ حدث الا صدقہ، کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں، میں سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہ کروں، ماں بقی، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما علمت احدا من المسلمین ابلاہ اللہ تعالی فی صدق الحدیث، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے یہ نجات سچ بولنے کی وجہ سے عطا کی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے مجھے ملی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک جزو ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ منذ ذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت سے، جب سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ اس بات کا جب میں نے تذکرہ کیا تھا، یعنی سچ بولنے کا یہ جو عہد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے کیا تھا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے نوازا۔ منذ ذکرت ذالک لرسول اللہ، اس وقت سے جب سے میں نے ذکر کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، احسن مما ابلانی اللہ تعالی، واللہ، اللہ کی قسم، ما تعمدت،
किज़बतन मुंज़ क़ुल्तु ज़ालिका लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इला यौमी हाज़ा व इन्नी लअर्जू अन यहफ़ज़नी अल्लाहु तआला फ़ीमा बक़िया। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा इससे महफूज रखेगा, यानी कि दोबारा झूठ बोलने से। काला कहते हैं फ़अंज़लल्लाहु तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये आयात नाजिल फरमाई सूरह तौबा में। और ये सूरह तौबा का नाम जो सूरह तौबा है ये भी इसी वजह से है कि इन 3 आदमियों की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई। वो आयात क्या हैं? लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उस्रा। यकीनन अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुहाजिरीन की और अंसार की और उन लोगों की जिन्होंने उसकी पैरवी की थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ी साअतिल उस्रा, साअतिल उस्रा में, तंगी के वक्त में, क्योंकि ग़ज़वा तबूक जो था वो एक तंगी का वक्त था, मुश्किल की घड़ी थी। मुश्किल की घड़ी में ये लोग पैगंबर के साथ रहे, फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी फरमाई। बेशक वो नहायत शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम, अल्लाह ताला उन पे शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। व अलस सलासतिल लज़ीना खुल्लिफ़ू, और उन 3 आदमियों पर खुल्लिफ़ू जो पीछे कर दिए गए, जो पीछे छोड़ दिए गए, जो ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि जो पीछे रह गए, बल्कि क्या कहा? जो पीछे छोड़ दिए गए। इन तीनों पर भी अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया था। यहाँ खुल्लिफ़ू को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया है कि उनका मामला मुलतवी कर दिया गया था। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिम, यहाँ तक कि जब तंग हो गई, अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ज़मीन उन पे तंग हो गई, इसके बावजूद कि वो कुशादा थी, अपनी फ़राखी के बावजूद ज़मीन उन पर तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर दौबर हो गईं। आगे है कि अल्लाह से डरो, इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। क़ाल काब, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा अनअमल्लाहु अलैया मिन निअमतिन क़त्तु बअदा इज़ हदानी अल्लाहु लिल इस्लाम, अल्लाह की कसम, जब से अल्लाह ने मुझे इस्लाम की हिदायत से नवाजा है, इसके बाद अल्लाह ने मुझ पर जो इनामात किए हैं, आज़म फ़ी नफ़्सी, उनमें से सबसे बड़ा इनाम जो मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने किया है, वो मेरे नज़दीक ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोला। मिन सिद्क़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला अकूना कज़ब्तुहु, और झूठ बोलने से मैं बच गया। फ़अहलिका कमा हलकल लज़ीना कज़बू, अगर मैं झूठ बोलता तो इसी तरह हलाक हो जाता जैसे झूठ बोलने वाले हलाक होते हैं। एक और हदीस में भी है ना कि जिसने झूठ बोला वो हलाक हो गया और जिसने सच बोला वो निजात पा गया। फ़अहलिका कमा हलकल लज़ीना कज़बू, मैं भी उसी तरह हलाक हो जाता जिस तरह झूठ बोलने वाले हलाक हो जाया करते हैं। इन्नल्लाह ताला क़ाल लिल्लज़ीना कज़बू, बेशक अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों के
متعلق فرمایا ہے جب وحی نازل فرمائی، حین انزل الوحی شر ما قال لأحد، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کو برا بھلا جو کہا ہے، وقال اللہ تعالیٰ سیحلفون باللہ لکم، ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کی آپ کے سامنے، اذا انقلبتم، جب آپ لوٹو گے، یعنی جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹو گے تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے آپ کے سامنے سچے بننے کی کوشش کریں گے۔ لِتُورِزُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، سو آپ ان سے اعراض کریں، انہم رجسن، یہ ناپاک ہیں، فماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اس چیز کا بدلہ جو یہ لوگ کماتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ، فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اللہ نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ قال کعب، کعب کہتے ہیں کننا خلفنا، ہم تینوں پیچھے رکھے گئے، ایھا الثلاثہ، تین لوگوں کے معاملے سے، ان امر اولئک الذین قبل منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی جھوٹی قسموں کو اللہ کے رسول نے لا علم کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا اور ان سے بیعت لی تھی، فبایعہم فاستغفر لہم، اور ان سے بخشش کی دعا ان کے لیے کی تھی، وارجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرنا، اور ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کر دیا تھا، حتی قضى اللہ تعالی فیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اس کے بارے میں۔ قال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، یعنی اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اس آیت میں جو پیچھے رکھے جانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارا غزوے میں پیچھے رہنا نہیں ہے، وَلَيْسَ الَّذِي ذُكِرَ مِمَّا خُلَّفْنَا، کہ ہمیں پیچھے رکھے گئے، تخلفنا عن الغزوہ، کہ ہم غزوے سے پیچھے نہیں رکھے گئے بلکہ ہمارا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، وَإِنَّمَا هُوَ تخلیفہ ایانا، مطلب اس کا یہ ہے ہمیں پیچھے چھوڑنا مراد نہیں ہے، ہمارے معاملے کو مؤخر کرنا مراد ہے، وَإِجْزَاؤُهُ أَمْرَنَا، اور ہمارے معاملے کو ملتوی کرنا ہے، امن حلف لہو، جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، اور عذر پیش کیا، فَقَبِلَ مِنْهُ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوہ تبوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے یوم الخمیس، جمعرات کے دن، وکانا یحب ان یخرج یوم الخمیس، اور آپ پسند کرتے تھے کہ آپ سفر کیا کریں جمعرات کے دن۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، وکانا لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ، کہ آپ سفر سے دن کے وقت، چاشت کے وقت واپس آتے تھے، نہیں آپ واپس آتے تھے سفر سے مگر دن کے ٹائم، چاشت کے وقت، فائزہ قادمہ بدا بالمسجد، جب آپ آتے تو آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، فصلی فیہ رکعتین، آپ وہاں 2 رکعتیں پڑھتے، ثم جلس فیہ، پھر آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے۔ یہ جی لمبی ایک حدیث ہم نے پڑھی اور اس میں بہت سے ہمارے لیے سبق بھی ہیں، بہت سی باتیں ہمارے لیے اس میں ہیں۔ اب چونکہ بہت ہماری یہ کلاس لمبی ہو گئی ہے، آپ سب وہ باتیں لکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا سبق ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس پہ پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ محبت اور شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے تھے، یہ ہمارے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔